عن ابی ثعلبة رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قدور المجوس فقال انکوها غسلا واتبہوا فیہا ونہا عن کل سبع ذی ناب۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجوسیوں کی ہنڈیوں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ آیا ان کا استعمال جائز ہے یا نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مجوسیوں کی ہنڈیوں کے بارے میں جب دریافت کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو دھو کر خوب صاف کر لو اور ان میں کھانا پکاؤ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر درندے کے کھانے کی ممانعت فرمائی جو کچلیوں سے شکار کرے۔ اب اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کے برتنوں کو استعمال کرنے کی اگر ضرورت پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اگر غیر مسلموں کے برتنوں میں استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو ان کو خوب دھو کر صاف کر لیا جائے۔ پاک صاف ہونے کے بعد ان کا استعمال کرنا جائز ہے، خواہ وہ برتن پکے ہوں جیسے کہ تانبے کے ہو گئے، لوہے کے ہو گئے یا کانسنی وغیرہ کے، یا وہ کچے ہوں جیسا کہ مٹی کے پکائے ہوئے برتن ہو گئے۔ دونوں طرح کے برتن دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں، اور عوام کے اندر جو یہ بات مشہور ہے کہ پکا برتن جو ہے وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا بلکہ اس کا توڑنا ضروری ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ مجوسیوں کے برتنوں کو استعمال سے پہلے دھو کر خوب پاک صاف کرنے کا جو حکم فرمایا ہے اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ انسانی فطرت کھانے پینے کے برتنوں کو نجاست اور آلودگی سے بچانے کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کے باوجود بعض قومیں بعض نجس چیزوں کو پاک سمجھتی ہیں، جیسا کہ ہندو لوگ گائے کے گوبر کو پاک سمجھتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ شراب کو اور خنزیر کو گوشت کو پاک سمجھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے برتن جو ہیں وہ ان چیزوں سے آلودہ رہتے ہیں، تو ایسی قوموں کے برتنوں کا ناپاک ہونا اغلب ہے۔ اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں کہ ان کے برتن پاک ہوں گے، بلکہ ان کے برتن ناپاک ہیں، اس لیے ان کو پاک کر لینا بہت ضروری ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ اگرچہ ان کے برتن بظاہراً پاک ہوں مگر کافروں کی گندگی اور پاکی اور پلیدی کے جو معاملات کے اندر بے احتیاطی انسان کے ذہن کے اندر جو گونجتی رہتی ہے، تو اس ذہن میں آنے والی خلش کو دور کرنے کے لیے ان برتنوں کی صفائی کا حکم دیا گیا۔ ان سے مسلمانوں کو طبی کراہت محسوس ہوتی ہے، اس لیے صاف کرنے سے اس کی جو کراہت ہے وہ دور ہو جائے گی، اس لیے پاک صاف کر لیں، خوب اچھی طرح مانجھ لیں اور ان کو صاف کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بات جب عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کہ ہم لوگ اہل کتاب کی سرزمین میں رہتے ہیں، پس کیا ان کی ہنڈیوں میں اپنا سالن پکا لیا کریں اور ان کے برتنوں میں پانی پی لیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کوئی اور برتن نہ ملے تو پانی سے ان کو پاک کر لیا کرو۔ انہوں نے مزید یہ عرض کیا کہ ہم ایسی زمین میں ہیں جہاں شکار کے جانور بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس بارے میں ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے سدھائے ہوئے کتے کو بسم اللہ کہہ کر شکار پر چھوڑو، پھر وہ کتا شکار کے جانور کو مار ڈالے گا تو اس کو کھا سکتے ہو، وہ حلال ہے۔ اگر کتا سدھایا ہوا نہ ہو، سدھائے سے مراد ہے جو پالا ہوا ہوتا ہے، اور وہ شکار کو زندہ پکڑ کر لائے تو اس کو بھی ذبح کر لیا جائے تو اس کو بھی کھا سکتے ہو۔ اگر وہ شکار کے جانور کو مار ڈالے تو وہ مردار ہے، اس کا کھانا حلال نہیں، اور جب تو بسم اللہ کہہ کر اپنا تیر پھینکو اور اس سے وہ شکار کا جانور مر جائے تب بھی آپ اس کو کھا سکتے ہو۔